السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ کے سرکاری ملازمین کے مطالبات سندھ کابینہ کے اجلاس کے بعد لٹک یا اٹک گئے۔ سندھ امپلائیز الائنس نے آج منگل کو مرکزی اجلاس طلب کر لیا۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں پی پی ایچ آئی کی انٹری، غریب مریضوں کے لیے مفت ادویہ نایاب ہو گئی۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی سرکاری دوا چوروں کو پکڑنے کے بجائے غریب مریضوں کی دوا چوری کرنے والوں کو بچانے میں لگ گئے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، پیر کو سندھ کابینہ کے اجلاس اور سرکاری مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے سرکاری ملازمین کے پینشن کٹوتی کے حکم کو محض معطل کرنے کے معاملے نے اس حوالے سے سندھ کے سیاسی اور عوامی حلقوں کو بڑا حیران کیا ہے۔ سیاسی اور عوامی حلقوں کے مطابق معطلی کے حکم پر بھی سندھ امپلائیز الائنس کے قائد حاجی اشرف خاصخیلی کا اسے خوش آئند کہنے کا مطلب ملازمین جائز مطالبات کی تکمیل کے لیے افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومتی اقدامات سے سرکاری ملازمین کے مطابق حکومت کے ارادے اور اقدامات سرکاری ملازمین کو دوبارہ احتجاج کی جانب لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اشرف خاصخیلی تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق اپنے پرامن احتجاج کے لیے 21 اکتوبر سے دھرنے کے ذریعے مطالبات کے حصول کے لیے دھرنے کا بھی عندیہ دے رہے ہیں۔ حاجی اشرف خاصخیلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، پہلے آپ ان کی گفتگو براہ راست سنیے۔ اج جو سندھ کیبینٹ فیصلہ کیا ہے سی جے چارٹر ڈیمانڈ تے جے اساں 3 تاریخ چیف سیکرٹری صاحب پرامس کیا پینشن ریفارم سے نوٹیفیکیشن کے فی الحال معطل کیا گیا۔ اساں گورنمنٹ کے ان اسٹیپ کے خوش آئندہ سمجھوں تھا، پر معطل عارضی ہے، ان کے فل فور کیبینٹ ان کے ختم کرے چھڑے، پر جے کمیٹی رکھی تھن تو وہ کمیٹی پانچو اجلاس جلدی گھرائے پانچو سفارشوں ڈے۔ باقی جے اساں بیا مسئلہ ہیں یقیناً گروپ انشورنس بین الفند ان یہ بھی کمیٹی میں بیا یہ ونجنا ہوتے، باقی ڈی آر اے جی ڈیٹیل نہ ڈنی ہے۔ 21 تاریخ میں اجا ٹائم پیو ہے گورنمنٹ جی کورٹ میں بال ہے تو گورنمنٹ ہکڑو اسٹیپ سٹھو کھیو ہے الائنس جے ایجنڈا تے، پر یہ معاملہ سب ایک آگے سلجھائے چھڈن تو ودیک بہتر تھی ویندو۔ باقی اساں جی جکا الائنسی لیڈرشپ ہے اساں صبح ان جو تکڑو اجلاس گھرائینداسیں، جے بھی نوٹیفیکیشن معطل یا بیا ڈیٹیل نکرندی ان جی لینگویج پڑھی پو کمپلیٹ اساں موقف ڈینداسیں۔ باقی پینشن ریفارمز کے معطل یہ خوش آئندہ اسٹیپ سمجھو۔ ناظرین کرام، آپ نے اتحاد کے قائد اشرف خاصخیلی کی باتیں سنی۔ حکومتی کوششوں کے باوجود اشرف خاصخیلی تاحال جذبات کے بجائے بصیرت اور حکمت کا زبردست مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ اپنے ملازمین کے معاملے کو ایوان میں حل کرنے کے بجائے خود ملازمین کے احتجاج اور دھرنے کے لیے رائے عامہ بنا کر 21 اکتوبر سے ایک غیر معینہ مدت کی احتجاجی تحریک کا ماحول خود پیدا کرنا چاہ رہی ہے۔ ناظرین کرام، خود معمر وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی پالیسی نے سندھ کو 2 متوازی انتظامیہ کے ماتحت کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پی پی ایچ آئی کے ارباب اختیار نے میڈم عذرا پیجوہو کو شیشے میں اتارنے کے بعد آج محکمہ صحت سندھ
نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن کی تصویر بنا ہوا ہے، اور اس کی بے مثال طبی کارکردگی کا دعویٰ تو اب ضرور کیا جاتا ہے، لیکن محکمہ صحت سندھ اس وقت بند گلی میں نظر آ رہا ہے۔ جب سے کراچی کے مختلف اضلاع میں صحت کے اداروں کو PPHI کے انتظامیہ کے سپرد کیا گیا، جن میں ضلع ملیر، ضلع کورنگی، ضلع کیماڑی کراچی شامل ہیں، یہاں پر آنے والے مریضوں کو مفت دوا کی سہولیات نہیں مل پا رہی ہیں، کیونکہ ان کے ماتحت اضلاع میں صحت کے اداروں کو PPHI کے سپرد کرنے کے بعد وہاں صرف بمشکل صحت کی خدمات مفت معائنے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ پبلک سرونٹ کی حیثیت سے پبلک پراپرٹی کے چوروں کو پکڑنے کے بجائے گرین پیک میں لاکھوں روپے کی ساؤتھ کراچی میں ڈرگ انسپکٹر ساجد میمن کی سربراہی میں مال سرقہ کی بارآمدگی پر وہ چوروں کے محافظ نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے آپ ہماری اسکرین پر ڈاکٹر ثاقب شیخ کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کے حکم نامے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی کی تحقیقاتی کمیٹی کے حکم نامے کا عکس ملاحظہ فرمایا، جو 1 ستمبر 2025 کو جاری ہوا ہے۔ 3 رکنی کمیٹی میں ڈاکٹر صفدر عباسی ڈویژنل ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈاکٹر عاشق حسین شاہ DDHO ساؤتھ، ڈاکٹر محمد یوسف سینئر فارماسسٹ شامل ہیں۔ اس کمیٹی کے حکم نامے کے مطابق 3 روز میں تحقیقاتی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ آج اس حکم نامے کو جاری ہوئے 1 ماہ 6 روز گزرنے کے باوجود خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ نہ تو آج تک 3 رکنی مذکورہ تحقیقاتی کمیٹی کا کوئی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ خود احتسابی مشکل عمل ہے۔ اس حوالے سے مسلسل رابطے کے باوجود ڈاکٹر ثاقب شیخ نے نہ تو اپنا موقف دیا ہے اور نہ ہی 3 روز گزرنے کے باوجود متعلقہ تحقیقاتی کمیٹی سے رپورٹ طلب کی ہے۔ اس حوالے سے جو فالو اپ انہوں نے لینا تھا، ڈاکٹر ثاقب شیخ نے اس کو بھی ضروری نہیں جانا۔ پھر مذکورہ حکم نامے کی کاپی سیکریٹری ہیلتھ، DG ہیلتھ، چیف سیکریٹری سندھ کو بھی ارسال کی گئی تھی۔ سیکریٹری صحت نے بھی آج تک مذکورہ کیس کا نتیجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی۔ یہ سیکریٹری صحت سندھ اور ان کے ماتحت افسران نے بھی مذکورہ سنگین حساس معاملے کو دریا برد کرنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔